یوں تو لوگ تاج محل کو محبت کی علامت قرار دیتے ہیں، مگر یقین کریں کہ عثمانی دور میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیرات کی دنیا میں محبت و عقیدت کی معراج ہے۔ ذرا سنیے اور اپنے دلوں کو عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے روشن کریں۔ ترکوں نے جب مسجد نبوی کی تعمیر کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنی وسیع و عریض ریاست میں اعلان کیا کہ انہیں عمارت سازی سے متعلق فنون کے ماہرین درکار ہیں۔ اعلان کرنے کی دیر تھی کہ ہر علم کے مانے ہوئے لوگوں نے اپنی خدمات پیش کی۔ سلطان کے حکم سے استنبول کے باہر ایک شہر بسایا گیا جس میں اطراف عالم سے آنے والے ان ماہرین کو الگ الگ محلوں میں بسایا گیا۔ اس کے بعد عقیدت اور حیرت کا ایسا باغ شروع ہوا جس کی نظیر مشکل ہے۔ خلیفہ وقت جو دنیا کا سب سے بڑا فرما روا تھا خود شہر میں آیا اور ہر شعبے کے ماہر کو تاکید کی کہ اپنے ذہین ترین بچے کو اپنا فن اس طرح سکھائیں کہ اسے یکتا و بے مثال کر دیں۔ اس اسنا میں ترک حکومت اس بچے کو حافظ قرآن اور شہ سوار بنائے گی۔ دنیا کی تاریخ کا یہ عجیب و غریب منصوبہ کئی سال جاری رہا۔ 25 سال بعد نوجوانوں کی ایسی جماعت تیار ہوئی جو نہ صرف اپنے شعبے میں یکتائے روزگار تھے بلکہ ہر شخص حافظ قرآن اور باعمل مسلمان بھی تھا۔ یہ لوگ لگ بھگ 500 کے قریب تھے۔ اسی دوران ترکوں نے پتھروں کی نئی کانیں دریافت کی، نئے جنگلات سے لکڑیاں کٹوائیں، تختے حاصل کیے اور شیشے کا سامان بہم پہنچایا گیا۔ یہ سارا سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر پہنچایا گیا تو ادب کا یہ عالم تھا کہ اسے رکھنے کے لیے مدینہ سے دور ایک بستی بسائی گئی تاکہ شور سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی بے ادبی اور مدینہ منورہ کا ماحول خراب نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی وجہ سے انہیں حکم تھا اگر کسی کٹے پتھر کو اپنی جگہ بچھانے کے لیے چوٹ لگانے کی ضرورت پیش آئے تو موٹے کپڑوں کو پتھر پر تہ بتہ یعنی کئی بار فولڈ کر کے رکھیں، پھر لکڑی کے ہتھوڑے سے آہستہ آہستہ چوٹ لگائیں تاکہ آواز پیدا نہ ہو، اور اگر ترمیم کی ضرورت ہو تو اسے واپس اسی بستی بھیجا جائے، وہاں اسے کاٹ کر درست کیا جائے۔ ماہرین کو حکم تھا کہ ہر شخص کام کے دوران باوضو رہے اور درود شریف اور تلاوت قرآن پاک میں مشغول رہے۔ حجرہ مبارک کی جالیوں کو کپڑے سے لپیٹ دیا گیا کہ گرد و غبار روضہ پاک میں نہ جانے پائے۔ ستون لگائے گئے کہ ریاض الجنہ اور روضہ پاک پر مٹی نہ گرے۔ یہ کام 15 سال تک چلتا رہا اور تاریخ عالم گواہ ہے ایسی محبت اور ایسی عقیدت سے کوئی تعمیر نہ کبھی پہلے ہوئی تھی اور نہ کبھی بعد میں ہوگی۔